پاکستان میں اس وقت جو سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سیاستدان آپ کی جن سے ہے، آپ سارے سیاستدان ہیں، 50 سال جیل، 35 سال جیل، 10 سال جیل، یہ دہشت گرد ہے۔ شبلی فراز جو یہاں پر اپوزیشن لیڈر تھا، 50 سال کے قریب اس کو جیل ہوئی ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد ہے آپ کا اپوزیشن لیڈر۔ ہمیں کیوں تکلیف نہیں، ہمیں کیوں دکھ نہیں ہوا؟ یہ جھوٹ ہے، شبلی فراز دہشت گرد نہیں ہے، ہمارے سینیٹر جو جہاں جیلوں میں ڈالے گئے دہشت گرد نہیں ہے، حامد رضا دہشت گرد نہیں ہے، یاسمین راشد دہشت گرد نہیں ہے، جناب ہاشمی صاحب دہشت گرد نہیں ہے، ہمارا سرفراز چیمہ دہشت گرد نہیں ہے، عمر سرفراز چیمہ، وہ بیمار آدمی اعجاز چودھری دہشت گرد نہیں ہے۔ دیکھیں 35 سال، 50 سال جیل، عمر ایوب صاحب دہشت گرد ہے۔ میں نے سنا ہے 55 سال یا پتہ نہیں 35 سال ان کو جیل ہوئی ہے۔ آپ کے سیاستدان ساتھی ہیں، کیا یہ لکھ دیا ہے؟ ایک کاتب تقدیر نے نہیں لکھا ہے، یہ ابلیس سے قلم سے لکھا ہے، ابلیس نے لکھا ہے کہ سیاستدانوں کو جیل میں ڈالو، انہیں نشان عبرت بناؤ۔ یہ ابلیس نے لکھا ہے، خدا نے نہیں لکھا ہے۔ یہ جرم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، تیرا خدا کبھی انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلم فرعون کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے ان کے لیے۔ عمران خان سیاستدان ہے، اس ملک کا ایک چہرہ تھا، دنیا میں پاکستان میں ایک سافٹ امیج تھا، اس کی وجہ سے عزت تھی دنیا میں اس کی۔ وہ کرپٹ نہیں تھا، اس نے کارخانے نہیں لگائے، اس نے باہر انویسٹمنٹ نہیں کی۔ آپ کے ساتھ ہزار اختلافات ہوں گے اس کے، میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا مجھے دکھ ہے بھٹو کو پھانسی لگی، جس دن بھٹو کو پھانسی لگی تھی میں ینگ لڑکا تھا، میں کراچی کینٹ میں وہ جو زمین میں بک رہا تھا پڑا، میں رویا اس دن، آنکھوں میں آنسو آئے۔ بے نظیر بھٹو صاحب کو جب جس دن گولی ماری گئی، اس دن بھی جس گھر میں بیٹھا ہوا تو اس گھر سے چیخنے کی آوازیں تھی، رونے کی آوازیں تھی۔ دکھ ہے ہمیں، کیوں قتل کیا گیا؟ اس ملک کے اندر ٹیلنٹڈ ہونا جرم ہو گیا ہوا ہے، سیاستدان بننا جرم ہے، آپ کی سزا ہے کہ آپ غدار وطن ہو، آپ کو جیل جائیں گے۔ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جنہوں نے پاکستان توڑا؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو مارشل لا لگاتے رہے ہیں؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو اپنے حلف کے خلاف انکروچمنٹ کر کے پولیٹیکل پاور اپنے ہاتھ میں لیتے رہے ہیں؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو الیکشن میں انوالو ہو کر دہشت گرد ریگنگ کرنے میں ملوث رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بولتے؟ کیوں چپ رہتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں، ڈرنے کے باوجود سزائیں ہیں، ڈرنے کے باوجود ہمارے زندان جیلوں سے بھرے ہوئے، جیلوں کو سیاسی قیدیوں سے بھرنے سے ہمارا قومی خزانہ نہیں بھرے گا۔ ریفارمز لائیں۔ عمران خان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، آپ کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے، مجھے پتا ہے۔ ہم بعض یہاں پر میں بات کرتا ہوں میرے ٹریجری بینچوں کے دوستوں سے، ان کو بھی دکھ اور تکلیف ہے، لیکن سارے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کیوں بے بس ہیں؟ خدا گواہ ہے، دشمن بھی اگر ہو نا، میں نے پہلے یہاں پر کہا کہ فرعون کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، یزید کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظالم کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یار آپ یہاں بیٹھے ہو، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ کے سیاسی ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، فرق کیا تھا؟ اختلاف رائے رکھتے تھے، اور آپ کے ساتھ بھی اختلاف رائے اتنا نہیں تھا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جیلیں بھری گئی ہیں۔ یہ پاکستان کے آئین کے منہ پر تماچا ہے، یہ قانون کے منہ پر تماچا ہے، بنیادی انسانی حقوق کے منہ پر تماچا ہے۔ سیاستدان اتنے میں بس ہوں، ہماری ایک ملاقات نہ کرا سکے عمران خان سے، اور ہمیں بیچارہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہم بیچارے نہیں بنیں گے، عمران خان جیل میں رہتے ہوئے بھی سر نہیں جھکائے گا۔ جناب چیئرمین، میں دینی طالب علم ہوں، میرے سر پر امامہ و باقبہ ہے، خدا گواہ ہے، میری کسی سے نہ محبت ہے نہ دشمنی ہے ذاتی طور پر، لیکن کوئی اچھا کام کرے گا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اس وقت آپ کے ہاں، آپ کی پاکستان کے اندر سیاسی جدوجہد کی زندگی کا نام عمران خان ہے، اگر وہ نہ تو سیاسی زندگی مر چکی ہوتی پاکستان میں۔ سیاست کو نشان عبرت بنانے والے اس کو جھکانا چاہتے تھے، وہ نہیں جھکا ہے۔
وہ آپ سب کی عزت ہے, سیاسی زندگی کی عزت ہے, سیاستدانوں کی عزت ہے. وہ ہمارے جوان بچے جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں اپنے, کچھ کو باہر غربت کے ذریعے ان کے گلے میں غربت کا پھندا ڈال رہے ہیں, ان کے سانس لینا بند کر رہے ہیں, اور کچھ کو آپ جناب والا جیلوں میں ڈالے ہوئے سزائیں دے رہے ہیں. کتنے ہیں 2-2 سال سے پڑے ہوئے ہیں, طے یہ تھا کہ یہاں پر پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی ہوگی, ان کے کیس سنے جائیں گے, وہ باہر آ جائیں گے. جناب چیئرمین صاحب, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیلوں سے باہر آ کے مر رہے ہیں, بیماریاں لگ رہی ہیں, ان کو بیماریاں لگ رہی ہیں جیلوں. میں خود بیمار ہوں, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے, بالخصوص جب ایسی بیماری جاتی ہے جو اس کو ضعیف اور کمزور کرتی ہے, بہت مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی پوچھنے والا بھی ساتھ نہ ہو. آپ کو پاکستان کے باہر کے اسپتالوں کا پتہ ہے, آپ وہاں دیکھیں جیلوں میں کیا ہوتا ہے. جناب چیئرمین صاحب عمران خان اس لیے مجرم ہے کہ وہ پہلی بات ہے سیاستدان ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں تھا, اس نے ذاتاً کوئی کرپشن نہیں کی, اس نے ایک فیکٹری نہیں لگائی. میں کہتا ہوں جب بھی کوئی سیاستدان حکمران کاروبار کرتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے, وہ فائدے اٹھاتا ہے اپنی طاقت اور پاور سے. ایسا آدمی کو سیاست نہیں کرنی دینے چاہیے جو تاجر ہو, جو بزنس مین ہو, وہ لوٹے گا. جناب چیئرمین صاحب, کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جناب والا کوئی پیسے لے جائیں, نہیں, کرپشن یہ ہے کہ آپ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جن کی سفارش نہیں ہے, تعلقات نہیں ہے, ان کا حق ضائع ہو جائے اور سفارش والے کو مل جائے. اس لیے سر ختم کرتا ہوں. سر دیکھیں, لہٰذا اس وقت آپ دیکھ رہے اب صوبوں سے کیا کریں, آپ کے اتنے خرچے بڑھ گئے, اتنے خرچے بڑھ گئے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے خلاف صوبوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ اپنے بجٹ سے آپ کو پیسے دیں. قرضے الگ سے لے رہے ہو, صوبے کہاں سے پیسے دیں گے, اپنے ترقیاتی بجٹ کو کم کریں گے, ہیلتھ میں کاٹا ڈالیں گے, صحت میں, تعلیم میں. ملک مزید کیا اسے کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہوتا چلا جائے گا, بیمار ہوتا چلا جائے گا. جناب والا جیسے انہوں نے غربت کی تعریف کیا کی ہے, 280 روپے روز کمانے والا غریب نہیں ہے. پاکستان کے عوام سنو, جو 280 روپے روزانہ کماتے ہو تم امیر, غریب نہیں ہو, تم فقیر نہیں ہو, تم امیر ہو. اور لٹریسی ریٹ کیسے ہوتا ہے, جو اپنا نام لکھ سکتا ہے, یہ پاکستان میں پڑھا لکھا ہونے کی نشانی ہے. اگر کم از کم یہ کہا جائے جو 8 جماعت پڑھا ہو وہ پڑھا لکھا ہے, تو آپ دیکھیں پاکستان میں لٹریسی ریٹ کہاں کھڑا ہوگا, مزید کٹ لگا رہے ہیں. پاکستان میں اگنورڈ ہے, سب کچھ اگنورڈ ہے. جناب چیئرمین صاحب, کیا ہم اس طرح کے کرتوتوں سے, اس طرح کے بجٹ سے, اقدامات سے قوم بن سکیں گے؟ سیاسی بحران کیوں نہیں ٹھیک کرتے آپ لوگ, کیوں حکومت آگے نہیں بڑھتی؟ خالی تقریریں کرتے ہیں آپ, خالی تقریریں کرتے ہیں. آؤ بیٹھو, سیاسی حالات کو ٹھیک کریں تاکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو. سیاسی حالات کو ٹھیک کیے بغیر رول آف لا کے بغیر, رول آف لا ہے یہاں پر. آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, جی بی میں کیا ہوا ہے. آپ کی پارٹی بھی کہتی ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. بس ختم کرتا ہوں. جناب والا, ایسے سسٹم نہیں چلے گا, ایسے نظام نہیں چلے گا. پاکستان تباہی کے دہانے پر چلا گیا ہے, بربادی کے دہانے پر چلا گیا ہے. ہمیں اس کا راستہ روکنا ہوگا, ریفارمز لانی ہوں گی, ریفارمز, اصلاحات لانی ہوں گی. چین جو اتنی ترقی کر رہا ہے وہ بھی اصلاحات لا رہا ہے. یہاں اصلاحات نہیں, بربادی لائی جا رہی ہے. ہر بجٹ بربادی ہے, تباہی و بربادی ہے. اس لیے آئے بیٹھے, ریفارمز لائیں. سیاسی طور پر پہلا قدم ہے, سیاسی طور پر بہتری لائیں. اگر سیاسی بحران ہوگا, لا قانونیت ہوگی, آئین شکنی ہوگی, کون یہاں پیسہ لے کے آئے گا؟ یہاں تو سرمایہ باہر جا رہا ہے. کون یہاں سرمایہ لائے؟ کسی میں سرمایہ دار کبھی احمق اور بیوقوف نہیں ہوتا. سرمایہ کار وہ سمجھتا ہے کہاں میں سرمایہ لگاؤں گا, کہاں مجھے فائدہ ہوگا. وہ یہاں نہیں آئے گا. یہاں تو ہر لا قانونیت ہے, گولی سے بات ہوتی ہے, کسی ٹائم کچھ ہو سکتا ہے, کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا ہے. آپ مجھے بتلائیں, خدا کو حضرت ناظر بتائیں, کیا ہم سارے آزاد ہیں یہاں پر؟ کیا آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ پیکاک ہمارے گلے پکڑ لیتے ہیں. پتہ ڈیفرمیشن ایکٹ لگا ہوا ہے ہمارے خلاف. آپ نے یہ بات کر دی ہے, آپ میں تنقید سننے کا تحمل ختم ہو جا رہا ہے. صرف پارلیمنٹ ہے جہاں بات ہو سکتی ہے, یہاں پر بھی لوگ ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے سیاستدانوں کو, چاہے ٹریجری بینچ کے ہیں چاہے اپوزیشن کے ہیں, سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. آپ بلائیں سب کو یہاں بٹھائیں, آپ ادھر کھانا دیں, سب کو ایک جگہ کریں اور مل کر سیاسی سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں. آئے سیاسی قیدیوں کے پاس مل کر جاتے ہیں, وہ احساس کریں گے ہمارے بھائی ہمیں بھولے نہیں ہیں. آئے سب سیاسی قیدیوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے ڈرٹی پریکٹس ختم کرتے ہیں
کہ ہم کسی سیاستدان سے ظلم نہیں ہونے دیں گے, زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ضروری ہے جناب والا کہ آپ کا بہت شکریہ ہے, آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے کچھ باتیں کہیں, لیکن ایک غالب کا شعر ہے, قرض کی پیتے تھے بے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. رنگ یہی لا رہی ہے, ملک تباہی کے دھانے پہ چلا گیا ہے. کب تک انتظار کرے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ, کب تک انتظار کرے گی؟ آپ کے سارے پروجیکٹ ناکام ہیں, سارے منصوبے ناکام ہیں. کیوں؟ عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے, لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. جناب شہباز شریف صاحب نے یہ 5واں بجٹ دیا ہے, 5واں بجٹ, ہر سال قرض میں اضافہ ہوا ہے. اتنا اضافہ ہوا ہے کہ جتنا جب حکومت سنبھالی تھی جو قرض تھا اس سے 100 گنا زیادہ قرض بڑھ گیا ہے. قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ سارے ماشاءاللہ گھر رکھتے ہیں, آپ کے بچے ہیں, فیملی ہیں. کیا وہ سرپرست خاندان کا جب گھر کا بجٹ بنائے آمدنی سے زیادہ خرچ ہو اور ہر ماہ قرضہ بڑھتا چلا جائے, ہر سال قرضہ بڑھتا چلا جائے, تو آپ کہیں گے یہ گھر کا سربراہ ایک اہل سربراہ ہے؟ یہ اہلیت رکھتا ہے گھر کو چلانے کی؟ میرے خیال میں آپ کہیں گے نہیں, چینج کرو اس کو, تبدیلی لے کے آؤ تاکہ آمدن اور خرچ میں توازن پیدا ہو سکے. ملک جب اپنے اخراجات اور آمدن میں توازن پیدا نہیں کر سکتے قرض لیتے ہیں. جب قرض لیتے ہیں تو جن سے قرض لیتے ہیں عام زندگی میں بھی جب آپ مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا بال بال قرضوں میں دب جاتا ہے تو پھر آپ مجبور ہوتے ہیں کہ جس کا قرض دینا ہے اس کی بات سنیں. جب اتنا قرض بڑھتا چلا جائے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے محسن عزیز صاحب بات کریں گے, بعد میں مجھے بتلا رہے تھے کہ قرض اتنا بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ملک ایک فیل سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے, ریاست کی طرف جا رہا ہے, فیل ریاست کی طرف. اتنا قرض کس طرح سے سنبھالو گے اس ملک کو؟ اپوزیشن تو irrelevant ہے, اس کو تو بات کرنے کا حق نہیں ہے. جب وہ بات کرتی ہے آپ کہتے ہیں یہ اداروں کے خلاف ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. ہم اعتراض کرتے ہیں, ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہم کوئی اداروں کے خلاف نہیں ہیں. ہاں ہم اعتراض رکھتے ہیں اس پاکستان کے, اس وطن کے باوفا بیٹے ہونے کے ناطے سے. یہاں تباہی مچائی گئی ہے اس وطن کے ساتھ. اتنا مقروض کیوں ہوا یہ ملک؟ کوئی جواب دہ ہے؟ آپ کہتے ہیں, ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ماضی میں عمران خان نے 40 مہینے حکومت کی ہے, 40 مہینے کے الزامات اس پر لگا دو, باقی 40 سال کس نے حکومت کی ہے یہاں پر؟ کیا وہ جواب دہ ہے؟ ایسے ملک چلتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ قرضہ ہی قرضہ. ابھی آپ 8,000 ارب روپے, آپ کا 17,500 کا بجٹ ہے, 8,000 ارب روپے کے قریب آپ قرض کا سود دیں گے. پاکستان کے عوام سنیں, 8,000 ارب روپے کے قریب, یہ یعنی آدھے کے قریب بجٹ جو ہے آپ قرض نہیں, مزید قرض بھی لیں گے اور سود بھی دیں گے. آپ ایسے ملک چلے گا؟ جناب اسپیکر صاحب, جناب چیئرمین صاحب, اس طرح سے ملک چلا جاتا ہے. ایسے تو 5 آدمی کا گھر نہیں چلتا ہے. 26 کروڑ عوام کا ملک کیسے اب چلائیں گے؟ اس بجٹ سے غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے, فقر بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے جناب والا کسی ارسطو نے, میں سمجھتا ہوں, ناراض نہیں ہونا مجھ سے, آپ مجھے بتلائیں کہ جو آدمی روزانہ 280 روپے کمائی کرتا ہے وہ غریب نہیں ہے, وہ فقیر نہیں ہے. یعنی 8,432 روپے ماہانہ کی آمدنی رکھنے والا آدمی فقیر اور غریب نہیں ہے. اس معیار کے مطابق بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 7 کروڑ عوام غریب ہے پاکستان میں. اور اس سال کے اندر بھی میں نے جو پڑھا ہے, تھوڑا بہت جو ذہن میں آ رہا ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں دیکھ کے پڑھوں, میں نوٹس بنا کے لایا تھا. آپ نے کہا کہ سینٹ کے اندر دیکھ کے نہیں پڑھنا ہوتا ہے یا اسمبلی میں, مسئلہ نہیں ہے. 7 کروڑ عوام کے, اس سال 2 کروڑ سے زیادہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے گئے. آپ کے اس ڈیفینیشن کے مطابق یہ کس ارسطو نے تاریخ کی ہے غربت اور فقر کی کہ 280 روپے روزانہ کمانے والا, 8,432 روپے ماہانہ کمانے والا یہ غریب نہیں ہے؟
وہ امیر ہے، 16,000 اور 864 روپے کمانے والا، پھر تو بہت بڑا شہنشاہ ہے اس ملک میں.